مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان، مرحبا ماہ رمضان، 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 راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، داد دیتا ہے ضمانت، الف سے الفت بابرکت، نون سے نور الہی، نون سے نور الہی، قلب کو روشن کرے، قید میں پہنچا شیطان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے درود شریف دل سے پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ صیام کا سلسلہ ماہ رمضان میں بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور آپ کے سپورٹ سے، آپ کے تعاون سے، مسلسل آپ کے دیکھنے سے ہمیں بھی بڑا حوصلہ مل رہا ہے، اور امید ہے کہ آپ اس دوران کافی چیزیں سیکھتے رہے ہیں، علمی چیزیں سیکھی، آپ نے مسائل سیکھے ہیں، فضائل دیکھے ہیں، صحابہ کرام، امہات المؤمنین، اولیاء اعظام، قرآن کریم، ان ساری تفصیلات کے کچھ حصے ہمارے سامنے اوپن ہوتے رہے ہیں، اور اس کے ذریعے ہمارے دل کی دنیا کو اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی برکتوں سے آباد فرما رہا ہے۔ میں آج پھر سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے لگا ہوں، اور امید ہے کہ آپ نے وہ 15 نام جو میں نے آپ کو بتائے تھے، سورہ فاتحہ کے 15 مشہور نام، وہ یاد تو کر لیے ہوں گے، یاد کیے ہیں؟ کمنٹ باکس میں جائیے اور وہاں کمنٹ دیجئے کہ ہاں میں نے وہ 15 نام یاد کر لیے۔ تو سورہ فاتحہ پھر سے میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اس کے کچھ فضائل آج ہم سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خاموشی کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کے کچھ فضائل حدیث پاک کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سورہ فاتحہ، حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو پھر میں کیسے جواب دوں، تو نماز سے فارغ ہوئے اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا،
تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یہ سورہ انفال کی آیت ہے، آیت نمبر 24، کہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ یہ مرتبہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یعنی اگر نماز میں بھی ہو تب بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو حاضر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سب مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی، یہ صورت عطا فرمائی گئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے بزرگوں نے جو بار بار جو الفاتحہ کا رواج بنایا ہے نا، کہ ہر نیک کام کے لیے، کبھی افتتاح کے لیے، اصال ثواب کے لیے، برکت کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اس کے پیچھے یہ اصل ہے کہ یہ سب سے عظیم صورت ہے قرآن کریم کی اور یہ بار بار پڑھی جانے والی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ دو نور یہ ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی فضیلت کیا ہے، اور اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو بعد میں سن لیجئے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل میں ام القرآن کی مثل، یعنی ام القرآن کے جیسے، یعنی سورہ فاتحہ کی جیسی کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ اسی طرح حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے سورہ فاتحہ مریض پر بھی پڑھ کر دم کر دینا چاہیے، 7 مرتبہ اس کو کم سے کم پڑھ کے دم کرنا چاہیے، آگے پیچھے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں مسلسل فاتحہ خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس صورت کی برکتوں سے ہم کو خوب دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ اب سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان آپ نے سنا، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے تعلق سے بیان ہم 17 تاریخ کو انشاءاللہ یا 16 تاریخ کو ہم سننے والے ہیں، جیسے بھی ایپیسوڈ آئیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ۔ مگر اس درمیان ہم دیگر امہات المؤمنین کا بھی تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے میری گزارش ہے ہمارے کرم فرما حضرت مولانا محمد اکرم نجمی صاحب قبلہ سے کوئی تشریف لائیں اور اس تعلق سے بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب گنبد خضرا پہ وہ پگلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پگلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ
رہتی جو کہ گزر گئی ایک ساتھ بیدار رہتی جو کہ گزر گئی دل بھی گئی شاد شاد طبیعت ہے پر بہار دل بھی ہے شاد شاد طبیعت ہے پر بہار لگتا ہے میری آج مدینے خبر گئی لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی برسی تھی اس قدر کہ نغاسا گیا گزر برسی تھی اس قدر کہ نغاسا گیا گزر وہ بارش کرم میرے دامن کو بھر گئی وہ بارش کرم میرے دامن کو بھر گئی طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے 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 ایسا ہے جیسے روح بدن سے گزر گئی ایسا ہے جیسے روح بدن سے گزر گئی آواز و بید تیری بفیضان نعت گی آواز و بید تیری بفیضان نعت گی آواز و بید تیری بفیضان نعت گی سینوں میں عاشقان نبی کے اتر گئی سینوں میں عاشقان نبی کے اتر گئی جب گنبد خضرا پہ وہ پگلی نظر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم انشاءاللہ العظیم امہات المؤمنین کی حیات و خدمات پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ امہات المؤمنین یقیناً یہ وہ بابرکات ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زوجیت میں آ کر خاص طور سے عالم اسلام کی خواتین پر ایک بڑا احسان فرمایا، وہ اس طرح سے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ظاہری اور باطنی زندگی میں جو انہوں نے دیکھا، سنا اور سیکھا اسے قوم تک پہنچایا، اور آج الحمدللہ امت مسلمہ کی خواتین اس پر عمل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یقیناً ان کی شان بڑی نرالی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات کے سلسلے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، جلوہ گیان بیت الشرف پر درود، پردہ گیان عفت پہ لاکھوں سلام، سیما پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امہات المؤمنین کی کچھ ایسی مخصوص فضیلت ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ ایک فضیلت تو یہ کہ ازواج مطہرات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں شامل ہیں، جن کی پاکیزگی اور طہارت کا اعلان اللہ نے قرآن مجید میں خود بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اپنے گھروں میں اطمینان سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤں کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرتی رہو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و ستھرا کر دے۔ اس آیت کریمہ میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گھر والے بھی شامل ہیں، اور خاص طور سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب اہل بیت ہیں جنہیں اللہ نے ہر طرح کی برائیوں سے پاک فرما دیا ہے، اور اللہ نے انہیں اپنی خصوصی رحمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ ایک آیت کریمہ ہے جو ازواج مطہرات کی شان اور عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہوگا وہ کوئی برا خیال کرے، ہاں قاعدے کے مطابق گفتگو کرو۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات پوری امت کی ماں ہیں، اور ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کو اپنی ماں سمجھے اور انہیں ہر طرح کی برائی سے پاک سمجھے،
ان میں سب سے افضل ترین حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جن کی براءت کا اعلان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اگر کوئی شخص ان کو ان چیزوں سے بری نہیں سمجھتا ہے جن سے اللہ نے انہیں بری قرار دیا ہے، تو گویا اس نے اللہ رب العالمین کا انکار کیا۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں امہات المؤمنین کے سلسلے میں ایک اور آیت کریمہ نازل فرمائی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، بے شک اللہ ہمیشہ سے نہایت باریک بین اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یہ فضیلت ایسی ہے کہ ازواج مطہرات کے گھروں میں وحی الہی نازل ہوتی تھی، اور ان کے گھروں سے قرآنی آیات اور شعاع نبوت و رسالت کی کرنیں پوری کائنات میں پھیلی، اور اللہ رب العزت نے ان کی عظمت اور ان کے شان کو خود قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد انہیں تمام دنیا کے تمام مردوں کے لیے حرام قرار دے دیا، اس طور پر کہ کوئی دوسرا شخص حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وصال کے بعد آپ کی ازواج سے وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن الا ما ملکت یمینک وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ عمل بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں قرآن پاک کی آیت کریمہ کے ذریعے آپ تک اور ناظرین تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ازواج مطہرات کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی مقامات پر قرآن پاک میں ان کا تذکرہ بڑے ہی محبت بھرے انداز میں، بڑے ہی پیار والے لہجے میں بیان فرمایا۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی جس طرح سے شان بیان کرنی چاہیے اور اللہ نے جس طرح سے شان بیان فرمائی ہے، اس طرح سے کوئی آپ کی یعنی ازواج مطہرات کی کوئی شان بیان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے۔ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے اللہ سورہ احزاب میں یا نساء النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کبھی ازواج مطہرات سے حضور کی زبانی خطاب فرما رہا ہے، حضور کے زبان کے ذریعے سے خطاب فرما رہا ہے، اور کبھی خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر کی بیویوں۔ اس سے بات صاف سمجھ میں آ جاتی ہے کہ امہات المؤمنین کی زندگی خواتین اسلام کے لیے اسوہ ہے اور نمونہ ہے۔ اس لیے بالخصوص مسلم خواتین کو امہات المؤمنین کا مقام اور ان کے فضائل، ان کی سیرت کے متعلق علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، مگر اس کے باوجود دور حاضر کی اکثر مسلم خواتین امہات المؤمنین کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے الا ماشاء اللہ۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح سے ہم خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام کی سیرت کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے امت کی خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے سلسلے میں وہ ان کی سیرت کو پڑھیں اور ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، اور کس طرح سے انہوں نے اپنی شادی شدہ زندگی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ بڑی سادگی کے ساتھ گزار دی، اس طرح سے آج کی دور کی خصوصاً مسلم خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ازواج مطہرات کی سنت پر عمل کریں اور شادی شدہ زندگی اسی طرح سے گزاریں جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری۔ آئیے کچھ اور باتیں آپ کو میں بتاؤں۔
آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے نکاح کیوں فرمائے؟ آؤ میں آپ کو اس کے پیچھے چھپے ہوئے راز بتاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کی کثرت ازدواج اور تعدد ازدواج کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ آئیے آپ سماعت کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جنگ احد میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے، آدھے سے زیادہ گھرانے بے آسرا ہو گئے، بیواگان اور یتیموں کا کوئی سہارا نہ رہا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیوہ خواتین سے شادی کرنے کو کہا اور لوگوں کو ترغیب دی، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مختلف اوقات میں نکاح فرمایا۔ آپ کو دیکھ کر کے صحابہ کرام نے بھی بیوہ خواتین سے شادیاں کی، جن کی وجہ سے بے آسرا خواتین کے گھر آباد ہو گئے۔ آپ دیکھیں، غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے ان میں ایک خاتون کو چھوڑ کر سب کے سب بیوہ تھیں، اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں جو آپ کنواری تھیں اور آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ عرب میں کثرت ازدواج یعنی زیادہ نکاح کرنے کا رواج تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نکاح فرمایا تو اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی عرب میں مختلف چھوٹے چھوٹے بڑے قبائل ہیں انہیں اپنے سے قریب کرنا تھا، اسلام سے قریب کرنا تھا۔ اسلام ہی کے فروغ کا مقصد آپ کے پیش نظر تھا، اسی وجہ سے آپ نے ان قبیلوں کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے ان قبیلوں کی خواتین سے نکاح فرمایا۔ آپ مزید دیکھیے، عرب میں یہ دستور تھا کہ جس قبیلے کی خاتون بہو بن کر کے دوسرے قبیلے میں چلی جاتی تو ان دونوں قبیلوں میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، کبھی جنگ نہیں ہوتی، کبھی مار پیٹ نہیں ہوتی، بلکہ نکاح ہونے کی وجہ سے جو پرانی دشمنیاں ہوتی تھی وہ ختم ہو جاتی تھی۔ وہ دونوں قبائل مل جایا کرتے تھے اور آپس میں شیر و شکر بن جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین مخالف تھے، مگر جب ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نکاح ہوا تو یہ دشمنی کم ہوئی، اور اتنی کم ہوئی کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئیں، اور وہاں ان کا خاوند نصرانی ہو گیا، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے علیحدگی اختیار کی، اور بہت سے مشکلات سے آپ گھر پہنچتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی فرمائی اور بادشاہ حبشہ کے ذریعے ان سے نکاح فرمایا۔ جب یہ نکاح ہوا تو ابو سفیان جو اسلام اس وقت نہیں لائے تھے وہ اسلام سے قریب بھی آتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے وہ اسلام قبول بھی کر لیتے ہیں، اور آپ کا پورا قبیلہ حضور کی محبت میں وارفتہ ہو جاتا ہے، اور آپ کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ پکے مخلص غلام رسول اور صحابی رسول بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ام حبیبہ کی وجہ سے آپ کا پورا قبیلہ حضور کے قریب آ جاتا ہے اور مذہب اسلام کے قریب آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو والد تھے ان کا معاملہ کیا تھا؟ وہ قبیلہ مستلق کا وہ بندہ سردار تھا، اور یہ اسلام اس وقت قبول نہیں کیا تھا۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے سے جہاد کیا، ان کا سردار مارا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ قید ہو کر ایک صحابی کے حصے میں آئی۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ سردار کی بیٹی کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کر دیا جائے۔ اس نکاح کی برکت سے اس قبیلے کے 100 گھرانے آزاد بھی ہو گئے اور الحمدللہ سب کے سب مسلمان بھی ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک خاتون کی وجہ سے پورا قبیلہ آزاد بھی ہو جاتا ہے اور اسلام قبول بھی کر لیتا ہے۔ یہی حکمت تھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نکاح فرمانے کی۔
مزید آپ دیکھیں کہ خیبر کی جب جنگ ہوئی تھی تو خیبر کی لڑائی میں یہودی کی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر کے ایک صحابی کے حصے میں آتی ہیں. صحابہ کرام نے مشورے سے ان کا نکاح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا. اسی طرح سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح فرمایا تو اس نکاح کی برکت یہ آئی کہ نجد کے علاقے میں اسلام پھیلا اور لوگ جوق در جوق اسلام کے حلقے میں آتے ہیں اور حضور کی غلامی کو اختیار کرتے ہیں. ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حضور سے بھی قریب آئیں اور قریب آ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اخلاق دیکھیں، قریب سے دیکھیں تاکہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہو. حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح دیکھ لیجئے کہ آپ کا نکاح بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا. آپ پہلے مسیحی تھیں اور ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا. ان کو بازنطینی بادشاہ جس کا نام مقوفس آتا ہے، اس نے بطور ہدیہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں بھیجا. اسی طرح سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح جو آپ نے فرمایا وہ متبنہ کی رسم توڑنے کے لیے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور عرب میں دستور تھا کہ منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی طرح ہوتا ہے، اور وہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کا باپ جس نے اسے منہ بولا بیٹا بنایا ہے اس سے وہ نکاح نہیں کر سکتا. حالانکہ مذہب اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی طرح نہیں ہوتا. اس رسم کو اور اس خیال کو ختم کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح فرمایا، اور یہ نکاح تو پہلے حضرت زید سے ہوا تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے منہ بولے بیٹے تھے، مگر مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے اور آپسی ناچاکی کی وجہ سے جب معاملہ طول پکڑا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں نصیحت فرمائی کہ زید تم زینب کو اپنے نکاح میں رکھو، لیکن جو اللہ کی مرضی تھی وہی ہوا. اور جب طلاق واقع ہو جاتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے نکاح فرمایا اور ثابت کر دیا کہ متبنہ ہرگز حقیقی بیٹی کی طرح نہیں ہوتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مقصد نکاح کا یہ بھی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر کے اندر کیا بیان فرما رہے ہیں، خاص طور سے خواتین کے جو مخصوص مسائل ہیں آپ اپنی ازواج مطہرات سے وقتاً فوقتاً بیان فرمایا کرتے تھے، جنہیں ازواج مطہرات اپنے مزاج، اپنی طبیعت اور اپنے ذہن کے مطابق انہیں اپنے دماغ میں محفوظ کرتی تھی تاکہ امت کی خواتین کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ بن جائے اور ایک نمونہ عمل بن جائیں. آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 48 سال باحیات رہتی ہیں. آپ سے تقریباً 2210 احادیث مروی ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں شک ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم ہوتا اور صحابہ کرام ان کی بارگاہ میں جا کر کے اس سلسلے میں دریافت کرتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ احادیث جو انہوں نے آپ کے دور حیات میں آپ کی زبان مبارک سے سنا تھا صحابہ کو آپ بتاتی، انہیں سناتی اور ان کے سوالات کے جوابات دیے جاتے. اسی طرح سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات کی تعداد تقریباً 368 ہے، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک روایت ملتی کہ اس سے بھی زیادہ بھی روایت ہے. تو کئی ازواج مطہرات تھیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان مبارک آپ کی احادیث کو سنا، آپ کے اقوال کو سنا، اور آج وہ پوری امت مسلمہ کے درمیان موجود ہیں اور ہم سب کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے نمونہ عمل کی حیثیت رکھتی ہے. آئیے میں آپ کو تمام ازواج مطہرات کے سلسلے میں ایک خاکہ بتاؤں تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا اس کی ترتیب کیا ہے. سب سے پہلا نکاح
آپ نے حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا، اور جب تک حضرت ختیجہ بنت خویلد آپ کے نکاح میں تھیں آپ نے کسی سے بھی نکاح نہیں فرمایا، لیکن جب آپ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح فرمایا، اور پھر حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، پھر اس کے بعد چوتھا نکاح آپ نے حضرت حفصہ بنت عمر سے فرمایا، پانچواں نکاح حضرت زینب بنت جہش سے فرمایا، چھٹا نکاح حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ سے آپ نے نکاح فرمایا، اور ساتواں نکاح حضرت زینب بنت خزیمہ سے فرمایا، آٹھواں نکاح آپ نے حضرت جویریہ بنت حارث سے فرمایا، نواں نکاح حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان سے فرمایا، اور 10واں نکاح حضرت صفیہ بنت حوی سے فرمایا، اور 11واں نکاح حضرت میمونہ بنت حارث سے فرمایا، اور یہ نکاح کی ترتیب رہی ہے، اور مفسرین کے درمیان اس میں اختلاف بھی رہا ہے، لیکن عام طور پر جو ترتیب میں نے بتایا اسی ترتیب کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وقتاً فوقتاً نکاح فرمایا۔ اب آئیے کچھ سوانح خاکہ ازواج مطہرات کے سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ازواج مطہرات کا مقام کتنا بلند ہے اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزاری۔ سب سے پہلے حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام ختیجہ بنت خویلد ہے، آپ کا لقب طاہرہ، کنیت ام ہند ہے۔ آپ کی ولادت عام الفیل سے 15 سال پہلے 556 عیسوی میں ہوئی۔ آپ جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اس قبیلے کا نام قریش تھا۔ آپ نے پہلا نکاح ابو حالہ ہند بن نباش بن زرارہ تیمی سے فرمایا، دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے فرمایا، اور آپ نے 40 سال کی عمر میں تیسرا نکاح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور 40 سال کی عمر میں آپ نے نکاح فرمایا تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ جو آپ کی ازدواجی زندگی تھی، جو آپ کی مدت رفاقت تھی، وہ تقریباً 25 سال تھے، یعنی 25 سال تک حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ زندگی گزاری۔ آپ کی اولاد کے سلسلے میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ پہلے نکاح سے 2 صاحبزادے تھے، ایک کا نام ہند اور دوسرے کا نام حالہ۔ دوسرے نکاح سے ہند نامی ایک صاحبزادی تھی، انہی ہند کی نسبت سے آپ کو ام ہند بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے 2 صاحبزادے آپ کے بطن سے ہوئے، ایک کا نام حضرت قاسم اور دوسرے کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اور 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ آپ دیکھیں کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نکاح میں آنے کے بعد حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارک سے اللہ نے آپ کو بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائی۔ آپ نے اسلام قبول کب کیا؟ اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف اگر حاصل ہوا ہے خواتین میں تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے۔ اور آپ کی وفات کب ہوئی؟ نبوت کے 10ویں سال 10 یا 11 رمضان المبارک کو آپ کی وفات ہوئی، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جنت المعلیٰ، جسے جنت المعلیٰ بھی کہا جاتا ہے، اس قبرستان میں سپرد خاک فرمایا، اور آپ کی کل عمر شریف 65 برس تھی۔ تو یہ ایک سوانح خاکہ تھا حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے سلسلے میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے دوسرا نکاح حضور علیہ السلام نے حضرت سودا بنت زمعہ سے فرمایا۔ ان کا سوانح خاکہ کیا ہے سماعت فرمائیں۔ آپ کا نام سودا بنت زمعہ ہے، آپ کی کنیت ام سودا ہے۔ آپ جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں قریش کی شاخ بنو عامر بن لوئی
اس قبیلے سے آپ تعلق رکھا کرتی تھی۔ آپ کی ولادت کے سلسلے میں سیرت کی کتابوں میں صراحت کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، تاہم اتنی بات طے ہے کہ بعثت کے وقت آپ کی عمر اچھی خاصی ہو چکی تھی، اور اسلام کے آغاز ہی میں، اسلام کے ابتدائی دور ہی میں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول فرما لیا تھا۔ آپ نے پہلا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت سکران بن عمر سے فرمایا تھا، اور ان کے شہید ہونے کے بعد آپ نے دوسرا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا۔ پہلے نکاح سے عبد الرحمن نامی ایک صاحبزادے پیدا ہوئے، ان کا نام عبد الرحمن تھا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ نے نکاح فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ آپ دو ہجرتوں کی سعادت آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ آپ نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف فرمائی اور دوسری ہجرت شہر مدینہ کی طرف آپ فرماتی ہیں۔ سن 10 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ آپ نے حج فرمایا اور حج کی سعادت سے مالا مال ہوتی ہیں۔ آپ نے تقریباً 5 احادیث مبارکہ روایت کی ہے جو آج کتب احادیث میں موجود ہیں۔ آپ کی وفات تقریباً 22 یا 23 ہجری میں ہوئی ہے، اور آپ کی نماز جنازہ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور آپ کی تدفین جنت البقیع کے قبرستان میں ہوئی ہے، اور اس وقت آپ کی عمر شریف 73 یا 80 سال تھی۔ تیسرا نکاح آپ نے حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا۔ آپ کا لقب صدیقہ بھی ہے اور حمرا بھی ہے اور حمیرہ بھی بعض کتابوں میں آتا ہے۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے، اور آپ جس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں وہ قبیلہ قریش ہے۔ آپ کی ولادت ہجرت سے تقریباً 8 یا 9 سال پہلے ہوئی مکہ شریف میں۔ اسلام کے گہوارے خانہ صدیق میں آنکھیں کھولنے کی برکت سے بچپن ہی سے اسلام کی دولت سے آپ سرفراز تھیں، یعنی پیدائشی آپ مسلمان تھیں۔ آپ کی ہجرت رسول کے بعد والدہ اور بھائی کے ہمراہ یعنی ان کے ساتھ آپ نے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کرتی ہیں۔ ہجرت سے 3 سال قبل تقریباً 6 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نکاح ہوا، اور مدینہ میں 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی عمل میں آتی ہے۔ آپ کا جو مہر مقرر کیا گیا تھا اس کی مقدار تقریباً 500 درہم بتائی جاتی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اتنی بلند ہے کہ آپ کی برات میں قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے بڑے ہی پیارے الفاظ سے آپ کا ذکر خیر فرماتا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 10 سال رہتی ہیں، اور یہ مدت رفاقت رہا ہے حضور کے ساتھ، اور آپ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ سن 10 ہجری میں آپ نے حج کی سعادت حاصل فرمائی، اور حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ ہر سال حج کی سعادت سے مشرف ہوا کرتی تھی، یعنی آپ ہر سال حج کے لیے جایا کرتی تھی۔ تقریباً 2210 حدیثیں آپ سے مروی ہیں، اور آپ کی وفات کب ہوئی؟ منگل کی رات 17 رمضان المبارک 58 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے، آپ کی وفات ہوتی ہے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور اس وقت آپ کی عمر شریف 67 یعنی 67 برس تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت سیدہ حفصہ کے بارے میں کچھ باتیں سماعت کر لیں۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ، ان کے والد محترم کا نام حضرت عمر بن خطاب ہے، اور آپ کی والدہ کا نام زینب بنت مزعون ہے۔ آپ قبیلہ قریش کی شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کی ولادت کب ہوئی؟ جس سال خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، اعلان نبوت سے 5 سال قبل آپ کی ولادت ہوتی ہے۔
پہلا نکاح اعلان نبوت کے 7ویں یا 8ویں سال حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، اور دوسرا نکاح سن 3 ہجری میں 20 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور آپ کا جو مہر مقرر کیا گیا تھا وہ 400 درہم تھا، اور آپ تقریباً 7.5 برس حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رفاقت میں رہتی ہیں، اور آپ سے کوئی اولاد نہ تھی۔ مدینہ کی جانب آپ اپنے والد گرامی اور اپنے شوہر نامدار کے ساتھ ہجرت فرماتی ہیں۔ سن 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے حج کیا تھا اور حج کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اور آپ سے تقریباً 7 حدیثیں کتب احادیث میں مروی ہیں جو وہاں موجود ہے، اور آپ کی وفات کے سلسلے میں متعدد روایتیں ہیں، مگر راجح قول یہ ہے کہ آپ کا انتقال شعبان کے مہینے میں 45 ہجری میں ہوا، اور وہ دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت و امارت کا دور تھا۔ آپ کی نماز جنازہ مدینہ منورہ کے گورنر مروان بن حکم نے پڑھائی، اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور آپ کی کل عمر شریف 63 برس تھی۔ اسی طرح سے اب آئیے حضرت زینب بنت جہش کے بارے میں سماعت کریں کہ حضرت زینب بنت جہش آپ کی کنیت ام الحکم تھی، اور آپ کا لقب ام المساکین تھا، کیونکہ آپ کی عادت تھی کہ مسکینوں کو آپ کھانا کھلایا کرتی تھی، انہیں کپڑا پہنایا کرتی تھی، اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کیا کرتی تھی، اس لیے آپ کو ام المساکین کے نام سے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ قریش کے قبیلے بنو اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور آپ کی ولادت 590 ہجری ہجرت سے تقریباً 30 سال پہلے آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ اپنے بھائی عبداللہ بن جہش اور اپنے خاندان سمیت دار ارقم کی تربیت گاہ بننے سے قبل ہی آپ مشرف باسلام ہو چکی تھی، یعنی دار ارقم جو مسلمانوں کے لیے تربیت گاہ بننے جا رہا تھا، اس سے پہلے ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور اپنے خاندان کے ساتھ آپ نے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ آپ نے پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے سن 4 ہجری میں کیا تھا، اور دوسرا نکاح ذی القعدہ کے مہینے میں 5 ہجری میں آپ نے جو نکاح فرمایا ہے وہ اس طور پر کہ آپ کا نکاح آسمان ہی پر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کر دیا تھا۔ آپ تقریباً 5.5 برس حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ زندگی آپ گزارتی ہیں، اور سن 10 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ آپ نے حج کی سعادت آپ کو حاصل ہوئی، اور تقریباً 11 حدیثیں آپ سے مروی ہیں، جس میں سے 2 حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 20 ہجری مطابق 641 عیسوی میں مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوتی ہے، اور آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر نے پڑھائی، اور آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی، اور آپ کی کل عمر شریف 53 سال تھی۔ اسی طرح سے حضرت ام سلمہ کے بارے میں کچھ سماعت کر لیں کہ آپ کا اصل نام تھا ہند بنت ابو امیہ، آپ کی کنیت تھی ام سلمہ، اور ام سلمہ ہی سے آپ مشہور ہو گئیں۔ آپ کے والد کا نام سہل یا سہیل تھا، آپ کی کنیت ابو امیہ تھی۔ آپ کی والدہ کا نام عاتکہ بنت عامر تھا، جو قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھا کرتی تھی۔ آپ بھی قبیلہ بنو مخزوم سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ آپ کی ولادت عام الفیل ہجرت سے تقریباً 28 سال پہلے مکہ شریف میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور آغاز اسلام میں ہی ایمان قبول کر کے سابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے حبشہ کے دونوں قافلوں میں آپ شامل ہوتی ہیں، اور مدینہ کی جانب اولین مرحلے میں تاریخ ساز ہجرت آپ فرماتی ہیں۔ آپ نے پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد سے فرمایا، اور دوسرا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سن 4 ہجری شوال کے آخری دنوں میں آپ نے حضور علیہ السلام سے نکاح فرمایا، اور آپ کا مہر کچھ سامان تھا۔ پہلے نکاح سے 2 لڑکے تھے، سلمہ اور عمر، اور 2 لڑکیاں تھیں، درہ اور زینب۔ آپ اپنے صاحبزادے سلمہ ہی سے ام سلمہ سے آپ مشہور ہوتی ہیں۔ آپ
جب حضور کے نکاح میں آئیں تو حضور علیہ السلام سے آپ کو کوئی اولاد نہ ہوئی، اور آپ نے سن 10 ہجری میں حضور کے ساتھ حج فرمایا۔ آپ سے تقریباً 368 حدیثیں مروی ہیں۔ آپ کی وفات سن 63 ہجری میں مدینہ شریف میں ہوتی ہے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی اور آپ کی کل عمر 84 سال تھی، اور آپ کو جنت البقیع ہی میں دفن کیا گیا۔ اسی طرح سے حضرت زینب بنت خزیمہ کے بارے میں آپ جان لیجئے کہ آپ کا نام زینب بنت خزیمہ ہے، اور آپ کے والد کا نام خزیمہ بن عبداللہ اور والدہ کا نام ہند بنت عوف۔ بعثت نبوی سے 13 یا 15 سال قبل شہر مکہ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ کے سلسلے میں یہ روایت کتابوں میں ملتی ہے کہ آپ ابتدا ہی میں اسلام قبول کر چکی تھی۔ اپنے شوہر حضرت عبیدہ بن حارث کے ساتھ آپ نے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ پہلے نکاح سے متعلق 3 اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کی پہلی شادی طفیل بن حارث بن عبد المطلب سے ہوئی، دوسرا قول یہ ہے کہ جہم بن عمر بن حارث الہلالی سے ہوئی، اس کے بعد حضرت عبیدہ سے ہوئی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ آپ کا نکاح سیدنا عبداللہ بن جہش کے ساتھ ہوا۔ آخری نکاح 30 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہوا سن 3 ہجری ماہ رمضان میں، اور آپ کا مہر 12.5 اوقیہ چاندی مقرر کیا گیا۔ 3 یا 8 مہینہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدت رفاقت میں رہتی ہیں، اور آپ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے 8 مہینے کے بعد ہی ربیع الثانی میں سن 4 ہجری میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ آپ کی نماز جنازہ خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑھائی، اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اسی طرح سے حضرت جویریہ کو لے لیجئے، آپ کو برہ نام سے بھی لوگ یاد کیا کرتے ہیں، اور کتابوں میں برہ نام بھی آپ کا آتا ہے۔ آپ کے والد کا نام حارث بن ابی زرار ہے، اور آپ قبیلہ بنو مستلق سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کی ولادت نبوت سے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی، اور سن 5 ہجری میں غزوہ بنو مستلق کے موقع پر آپ گرفتار ہو جاتی ہیں، اور اسی موقع سے آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا پہلا نکاح چچا زاد بھائی مصافع بن صفوان سے ہوا تھا، اور دوسرا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہوا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ 5 سال رہتی ہیں، اور مورخین اور سیرت کی کتابیں اس سلسلے میں خاموش ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ کی کوئی اولاد تھی یا نہ تھی۔ راجح قول یہی ہے کہ حضور علیہ السلام سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ سن 10 ہجری میں آپ نے بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائی، اور آپ سے تقریباً 7 حدیثیں کتابوں میں موجود ہیں جو آپ سے روایت کردہ ہیں۔ اور ربیع الاول کے مہینے میں 50 ہجری میں آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور آپ کی نماز جنازہ مدینہ کے گورنر مروان بن حکم نے پڑھایا، اور آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی، اور آپ کی کل عمر شریف 65 برس تھی۔ اسی طرح سے حضرت ام حبیبہ کے سلسلے میں سماعت کر لیں کہ آپ کا اصل نام تھا رملہ بنت صخر۔ آپ کی کنیت ام حبیبہ ہے، اور آپ قریش کے قبیلہ بنو امیہ، یہ جو بنو امیہ یہ قبیلہ قریش کے قبیلے کی شاخ تھا، اسی قبیلے سے آپ تعلق رکھتی ہیں، اور آپ کی ولادت واقع فیل کے 23 سال بعد مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور ابتدا ہی میں آپ اسلام قبول کر کے سابقون الاولون میں شامل ہو جاتی ہیں۔ آپ نے 2 ہجرتیں فرمائی، پہلی ہجرت حبشہ کی جانب اور دوسری ہجرت مدینہ کی جانب۔ 2 ہجرتوں کا آپ کو شرف حاصل ہوا۔ آپ نے پہلا نکاح خاندان اسد بن خزیمہ کے عبداللہ بن جہش سے ہوا، اور دوسرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 37 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کا جو مہر مقرر کیا گیا تھا، مشہور قول کے مطابق 400 دینار مہر مقرر کیا گیا تھا، اور یہ مہر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی جانب سے مقرر ہوا تھا، اور آپ تقریباً حضور علیہ السلام کے ساتھ 4 سال ازدواجی زندگی گزارتی ہیں، اور پہلے نکاح سے ایک حبیبہ نامی آپ کی بیٹی بھی ہوئی تھی۔ بعض حضرات نے عبداللہ نامی ایک لڑکے کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ سن 10 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ میں آپ نے حج فرمایا، اور تقریباً 65 حدیثیں آپ سے مروی ہیں، اور جو کتب احادیث میں حدیث کی کتابوں میں حدیث کے ذخائر میں موجود ہیں۔ اور سن 44 ہجری میں
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے امارت میں، زمانے خلافت میں آپ کا وصال ہوتا ہے، اور آپ کی بھی نماز جنازہ غالباً مدینہ کے گورنر مروان بن حکم نے پڑھائی، اور آپ کی جو تدفین ہوئی ہے وہ شہر مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے کسی گوشے میں آپ کی تدفین عمل میں آئی ہے، اور آپ کی عمر شریف 73 یا 74 سال تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مزید آپ 2 ازواج مطہرات کے بارے میں سماعت کر لیں، پھر میں اپنی بات کو سمیٹ دوں۔ حضرت صفیہ بنت حوی، ان کی کنیت ام یحییٰ ہے، اور یہ قبیلہ بنو نزیر سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کی ولادت ہجرت سے 10 سال پہلے مدینہ شریف میں ہوئی۔ پہلا نکاح سلام بن مشکم سے ہوا تھا، اور دوسرا نکاح کنانہ بن ربی بن عابل حقیق سے ہوا تھا۔ آپ نے سن 7 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت پر اسلام قبول فرمایا، اور محرم 7 ہجری میں مقام صحابہ میں حضور علیہ السلام سے آپ کا نکاح ہوا، اور آپ کا مہر کیا بنا تھا؟ بقول ثابت بنانی آپ کا مہر جو ہے آپ کی آزادی ہی یا آپ کا مہر قرار پایا تھا، اور آپ نے سن 10 ہجری میں حضور کے ساتھ آپ نے حج فرمایا۔ 9 یا 10 حدیثیں آپ سے مروی ہیں، اور مشہور قول کے مطابق ماہ رمضان سن 50 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے، اور حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ایک قول کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ آخری زوجہ ہے جن کا نام حضرت میمونہ ہے۔ آپ کے والد کا نام حارث بن حزن ہے، اور آپ کی والدہ کا نام ہند بن عوف ہے۔ آپ قبیلہ بنو ہلال بن عامر سے تعلق رکھتی ہیں، اور تاریخ ابن سعد کے مطابق اعلان نبوت سے 6 یا 7 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ اور 2 قول آپ کے اسلام قبول کرنے کے تعلق سے ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ قدیم الاسلام ہیں، یعنی پہلے ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ پہلا نکاح مسعود بن عمر ثقفی سے ہوا، اور دوسرا نکاح ابو رحم بن عبد العزیٰ سے ہوا، اور تیسرا نکاح سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے موقع پر 37 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہوا ہے۔ آپ کا جو مہر تھا وہ 400 یا 500 درہم تھا، اور تقریباً 3.25 سال حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ آپ کی مدت رفاقت رہی، اور آپ کی اولاد کسی بھی شوہر سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور سن 10 ہجری ہی میں آپ نے حضور کے ساتھ حج فرمایا، اور تقریباً 67 حدیثیں آپ سے مروی ہیں، اور آپ کی وفات سن 51 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پڑھائی، اور آپ کی تدفین مکہ شریف سے 10 میل دور مقام صرف میں آپ کی تدفین ہوئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، امہات المؤمنین کے سلسلے میں یہ ایک مختصر ابتدائی خاکہ تھا، اور ان کی زندگی کے بارے میں یہ چند باتیں تھیں جو سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں میں موجود تھی۔ ہم نے آپ کو مختصر کر کے اسے بتانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ازواج مطہرات کی قبروں پر اپنی رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے، اور امت کی خواتین کو ان کی سیرت اپنانے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پروردگار عالم رب ذوالجلال، ماہ رمضان کے روزوں کو قبول فرما، ہم سب کی سحری کو قبول فرما، ہم سب کے افطار کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی نماز تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں جو جس طرح سے خیر میں حصہ لے رہے ہیں مولا تو اسے قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ سنی دعوت اسلامی کے اس چینل کے ذریعے سے اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ سن رہے ہیں مولا، سب کی جائز مرادوں کو تو پوری فرما دے، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ سنی دعوت اسلامی کو دن دنی رات چگنی ترقی، برکت اور وسعت عطا فرما۔ امیر سنی دعوت اسلامی کو دراز عمر بالخیر اور صحت و تندرست عطا فرما۔ اے اللہ اس تحریک سے جتنے بھی
افراد جڑے ہیں، علماء، مبلغین، مشائخین، بزرگان دین، مولا سب کو دراز عمر بالخیر نصیب فرما۔ اے اللہ امہات المؤمنین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، سب کے روزوں کو قبول فرما، سب کی افطار کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شہر مدینہ کی زیارت سے مشرف فرما، ماہ رمضان میں عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جتنے بھی ناظرین ہیں مولا سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔